بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ہر دو حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو یا خوشحالی۔ اسی طرح متقین وہ ہیں جو اپنے غصہ پر قابو رکھتے ہیں، اپنے غصہ کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کا نزول حضور علیہ الصلاۃ کی ذات پر فرمایا ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے اور انسانوں کی بہتری کے لیے وہ تمام تعلیمات ہیں کہ اگر انسان مختلف کیفیات میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے تو انسان نہ صرف اس دنیا میں ایک باوقار زندگی گزارے گا بلکہ کل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ آج ہم رمضان المبارک کے اس عبادت سے مستفید ہو رہے ہیں جس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہ روزہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ اس روزہ میں ہمارے لیے کون سے اسباق پنہا ہیں؟ انہی اسباق میں سے ایک ایسے سبق کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کی موجودگی میں ہمارا معاشرہ ایک عجیب ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے غصہ پر قابو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ گھر میں اگر بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے ہم فوراً اس کے ساتھ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دفتر میں اپنے نائب قاصد کے ساتھ تلخی سے پیش آتے ہیں، غصہ سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات تو ہم اپنے والدین کے سامنے بھی بعض ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جو ان کی ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، والدین کے سامنے گفتگو میں نرمی اختیار کرنے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا گیا ہے بلکہ جو شخص والدین کے سامنے بلند آواز میں بات کرتا ہے یا والدین کے آواز پر لبیک نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ امام جریج رضی اللہ عنہ، ایک وقت کے امام، وقت کے بہت بڑے صوفی، وہ ایک دفعہ نماز میں کھڑے ہیں، ان کی والدہ آتی ہیں، ان کو آواز دیتی ہیں، لیکن نماز میں ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، وہ والدہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں، والدہ کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ والدہ کے دل میں غصہ آ جاتا ہے، والدہ اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا دے دیتی ہیں کہ جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بد ذات عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ میرے بھائیوں، اور خصوصی طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آج ہم موبائل پر جب مشغول ہوتے ہیں، جب ہم انٹرنیٹ پر مشغول ہوتے ہیں، یا جب ہم فیس بک پر مشغول ہوتے ہیں، یا ہم واٹس ایپ پر مختلف گروپس میں اپنے دوست اور احباب کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر والدین ہمیں آواز دے دیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، بلکہ غصہ کی حالت میں ہم ان کو جواب دے جاتے ہیں کہ ہم بہت اہم کام میں مصروف ہیں، اس لیے میں اس وقت آپ کی آواز نہیں سن سکتا، میں اس وقت آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا۔ ذرا یہ واقعہ سنیے اور غور کیجئے کہ حضرت جریج، وقت کے امام، وقت کے متقی، وہ جب اپنی والدہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا واقعہ درپیش ہوتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کسی کے ساتھ منہ کالا کرنے کے بعد شہر میں آتی ہے، ایک بچے کو جنم دیتی ہے، شہر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، وہ فاحشہ عورت
حضرت جریج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ فلاں صوفی کا بچہ ہے۔ وہ انسان جس کو نیک اور متقی سمجھا جا رہا تھا، سارے لوگ ان کی امامت کے، ان کے تقوی کے، ان کے ورع کے گن گاتے تھے، وہ فوراً اس عورت کی آواز سن کر طیش میں آ جاتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ان کو حاکم کے دفتر میں لایا جاتا ہے، حاکم کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب یہ کیس پیش ہوتا ہے اور حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، فوراً جواب دے دیتے ہیں کہ میں تو اپنی ماں کی بد دعا کی وجہ سے یہاں پر ہوں۔ وہ قضیہ، وہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی مل گئی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ایک جگہ پر وہ فتنے میں مبتلا ضرور ہو گئے، وہ والدہ کی بد دعا کی وجہ سے۔ اور والدہ کی بد دعا اس لیے ملی کہ وہ نماز میں چاہے کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے والدہ کی آواز پر لبیک نہیں کہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم نفلی نماز میں کھڑے ہو اور تمہارے والد یا والدہ تمہیں آواز دیتے ہیں تو فوراً ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی طرف چلے جاؤ۔ آج ہم غصہ کی حالت میں جب ہم کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، صرف اور صرف یہ کہ ہم اپنے دوست، اپنے گروپ کے ممبرز کے ساتھ چیٹ میں محو گفتگو ہوتے ہیں، تو اس حالت میں اور غصے کی حالت میں ہم اپنے والدین کو بھی جواب دے جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے غصہ پر قابو رکھیں۔ یہ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے غصہ پر قابو رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، کشتی میں جو انسان دوسرے کو پچھاڑ لیتا ہے وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان بہادر وہ ہے جو اپنے غصہ پر قابو رکھتا ہے۔ تو متقین کی یہ صفت ذکر کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصہ پر قابو پانے والے ہیں وہ متقین ہیں۔ اور ایسے ہی متقین کے لیے اللہ نے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے، اور یہی تقوی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی روزہ ہے جو انسان کے دل میں یہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان اپنے غصہ پر قابو رکھے اور طیش کی حالت میں دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ روزے کے مقصود کے حصول کے لیے ہم کوشش کریں اور اپنے روزہ کی حالت میں اپنے غصہ پر قابو رکھیں اور دوسروں کے بھلائی کی فکر کریں اور غصہ کی حالت میں کسی دوسرے کا نقصان نہ کریں۔ یہی مقصود تقوی ہے، یہی مقصود روزہ ہے کہ ہم ان صفات سے متصف ہو جائیں کہ جن صفات کی موجودگی میں انسان دوسروں کے لیے خیرخواہی کرتا ہے اور ان کے لیے خیرخواہی سوچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔